السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ حکومت پھر بددعاؤں پر اتر آئی ہے۔ اپنی کارکردگی یا اپوزیشن کے سامنے یا اپوزیشن کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے بجائے اب حکومت مختلف طریقے استعمال کری۔ ایک طریقہ تو گرفتاریوں کا ہے، مریم نواز کی گرفتاری کے لیے نیب چلا گیا ہوا ہائی کورٹ میں، اور دوسرا یہ کہ جناب اپوزیشن کے اندر دراڑیں ڈالو، اپوزیشن کو لڑانے کی کوشش کرو اور کسی طرح اپوزیشن تقسیم ہو جائے، تاکہ پی ڈی ایم تقسیم ہو جائے، تاکہ حکومت کے خلاف جو بڑا محاذ کھڑا کیا ہے پی ڈی ایم نے، اس میں حکومت کو کامیابی مل جائے۔ یعنی وہ جو میں نے کئی بار پہلے بھی گزارش کی ہوئی ہے کہ دشمنوں کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں، وہ جو بددعائیں ہوتی ہیں، وہ ایک لطیفہ مشہور ہے۔ تو وہ پھر بات بددعاؤں تک آ گئی ہے، تو سمجھ جائیں کہ حکومت کتنی مضبوط ہے۔ اور اوپر سے تڑکا لگا دیا چودھری شجاعت حسین صاحب نے، اور شجاعت حسین صاحب پھر حکومت کو آنکھیں دکھانا شروع ہو گئے ہیں۔ اب ظاہر ہے جو سینٹ کے انتخابات اور اس سے پہلے جو چیئرمین سینٹ کا انتخاب اور جو مقصد تھے عمران خان صاحب کے، یا جو مفاد تھا مسلم لیگ قائد اعظم میں، وہ پورا کر چکے ہیں۔ اور عمران خان کو پتہ لگ گیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد پر اپوزیشن ابھی کوئی اس طرح نہیں آگے بڑھ رہی، تو اب چودھری برادران کی جو ہے پھر اہمیت کم ہو گئی ہے۔ تو اہمیت بڑھانے کے لیے اب چودھری شجاعت حسین صاحب جو ہیں وہ اب حکومت سے کیڑے نکال رہے ہیں، حکومت اپوزیشن کی توپوں میں سے کیڑے نکالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ چودھری شجاعت حسین صاحب نے آج ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ ہار جیت جو ہے، وہ ہار جیت پہ بھگڑے نہیں ڈالیں، نہ حکومت نہ ڈالے نہ اپوزیشن ڈالے، اور پھر انہوں نے مہنگائی کا ذکر کیا ہے، لوگ مہنگائی کے تنگ آئے ہوئے ہیں۔ اب ظاہر ہے ہار جیت والا معاملہ تو ٹھیک ہے، لیکن جب بات مہنگائی کی آتی ہے، کارکردگی کی آتی ہے، اس پر جب چودھری شجاعت حسین جو حکمران جماعت کے اتحادی ہیں، جب اس پر وہ تنقید کریں، تو پھر ظاہر ہے پتہ لگ جاتا ہے کہ جناب اب وہ جو امپورٹنس تھی سینٹ الیکشن سے پہلے تک، وہ امپورٹنس اب سینٹ الیکشن کے بعد نہیں ہے۔ ایک نشست ان کو ضرور مل گئی ہے کامل علی آغا صاحب والی، لیکن اب حکومت ان کو پرانی تنخواہ دینے کو بھی تیار نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے وہ جو ان کا پرانا طریقہ ہے، جن سے کام نکلتا ہے، وہ سندھی میں ہم کہتے ہیں کم نکتو کاغذ پھاٹو، کام نکل گیا، وہ کاغذ پھاڑ کے پھینک دیا خان صاحب نے۔ تو خان صاحب کو اب وہ جو اصل ان کی ضرورت جب پڑے گی کہ اگر پی ڈی ایم جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد، چاہے وہ وزیر اعظم کے خلاف، چاہے پنجاب میں وزیر اعلیٰ کے خلاف، یا پھر چاہے سینٹ میں وہ جو سوچا جا رہا ہے کہ ڈپٹی چیئرمین والا جو انتخاب ہے، اگر اس کے خلاف عدالت سے کوئی ریلیف نہیں ملتا، تو پھر یہ بھی تجویز زیر غور ہے، جو پی ڈی ایم کے پرسوں منگل کے اجلاس کو، پرسوں اجلاس پہلے کال کیا گیا تھا، لیکن اب وہ آگے چلا گیا، ایک دن منگل کو جو ہوگا اجلاس، سربراہ اجلاس، تو اس میں جو ہے وہ پی ڈی ایم اگر تحریک عدم اعتماد کا یا جو بھی فیصلے ہوں گے، اگر اس میں تحریک عدم اعتماد کے آپشن جس بھی فورم پر ہوں گے، قومی اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں، یا پھر سینٹ میں، تو پھر دوبارہ ان کی تنخواہ بڑھ جائے گی۔ لیکن ابھی تنخواہ کم کر دی گئی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ جناب پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے، پرانی تنخواہ بھی چودھری برادران کی یا مسلم لیگ قائد اعظم کی نہیں رہی۔ اسی وجہ سے انہوں نے اب دوبارہ تنقید کرنا شروع کر دی ہے۔ یہ ان کا پرانا طریقہ ہے مسلم لیگ قائد اعظم کا، کہ وہ ہاتھ بھی ملاتے ہیں اور ساتھ ساتھ تنقید بھی کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ جو اس طرح کے اتحادی، مسلم لیگ قائد اعظم ہو گئی، مسلم لیگ متحدہ قومی موومنٹ ہو گئے، یہ اتحادی کسی بھی اتحاد میں دل سے نہیں ہوتے، ظاہر جبری اور مجبوری اتحادی ہوتے ہیں، لیکن حکومتوں میں جب بھی تو یہ رہے ایم کیو ایم یا یہ، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے یا اب یہ پی ٹی آئی کے ساتھ، تو یہ حکومت کا بوجھ جو، یعنی حکومت کی ناکامیوں کا بوجھ کبھی نہیں اٹھاتے۔ ظاہر ہے سینئر پارٹنر کی ذمہ داری ہوتی ہے، ذمہ داری ان کو لینی ہوتی ہے، لیکن جب آپ اتحاد میں ہوتے ہیں تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اچھی کارکردگی حکومت کی ہو تو پھر آپ اس پہ اپنی جے جے کار کروائیں، اور اگر حکومت کہیں کمزور پڑتی ہے، حکومت کی پالیسیاں ٹھیک نہیں ہوتی، لوگوں میں حکومت غیر مقبول ہوتی ہے، تو پھر آپ جو ہے وہ حکومت سے ڈسٹنس کر کے اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ یہ نہیں ہوتا۔ مسلم لیگ قائد اعظم اور ایم کیو ایم ماضی میں بھی یہی کرتے رہے، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی، اب بھی یہی کر رہی ہیں دونوں جماعتیں۔ اب دیکھیں نا، انجوائے اقتدار کا کہ باقی لست جو ہیں، باقی مزے جو ہیں وہ یہ لے رہے ہیں، حکومت میں ہیں، لیکن جو حکومت ذمہ داری ہے، ذمہ داری سے یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اور پھر مہنگائی کا معاملہ یہ وہ سارا۔ تو اب چودھری شجاعت الدین صاحب، ایک تو یہ بھی ہے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ یہ حکومت اب زیادہ دیر نہیں رہے گی، تو بجائے اس کے کہ ہم بھی اسی کے ساتھ غیر مقبول ہوں، ویسے
مسلم لیگ قائد اعظم کی سیاست ایم کیو ایم کی سیاست کی طرح جا رہی ہے، وہ اگر وہ کوئی چمتکار نہ ہو جائے، کوئی بہت بڑا کرشمہ نہ ہو جائے، ورنہ ان کی سیاست ایم کیو ایم اور مسلم لیگ قائد اعظم کی سیاست جو ہے وہ فارغ ہو چکی ہوئی ہے۔ تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ حکومت جو ہے جا رہی ہے تو ان کی ناکامیاں جو ہے حکومت کی، ان پر تنقید کرو، حکومت پر تنقید کرو، تاکہ اپنے آپ کو حکومت سے دور دکھا کر غیر مقبولیت جو حکومت کی ہے اس میں آپ حصے دار نہ بنیں۔ اقتدار میں حصے دار ہیں لیکن حکومت کی بدنامی میں حصے دار بننے سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہے، اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ لگ گیا ہوا ہے کہ اب عمران خان صاحب کو ہماری اس طرح ضرورت نہیں رہی، کیونکہ نو کانفیڈنس بھی ابھی نہیں آ رہا، اپوزیشن ابھی کوئی اس طرح کا فیصلہ نہیں کرنے جا رہی، تو پھر ظاہر ہے عمران خان صاحب تو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں، تو وہ ابھی انہوں نے آنکھیں بدل لی ہیں تو انہوں نے بھی پھر آنکھیں ماتھے پر رکھ لی ہیں۔ تو اس اسٹیٹمنٹ کے پیچھے چودھری صاحب چودھری شجاعت صاحب کی جو آج اچانک آ گئی ہے، یعنی کوئی سمجھ ہی نہیں آئی کہ بیان کیوں آیا، لیکن آ گیا۔ اب اتنی سمجھ آ رہی ہے کہ بیان تنخواہ کم ہونے کی وجہ سے دیا گیا ہے، یعنی اس طرح کی امپورٹنٹ تنخواہ، وہ پیسے کی بات نہیں ہوتی ہے معاورتاً، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ پرانی تنخواہ جو تھی وہ بھی نہیں ہے، پرانی تنخواہ پہ بھی سے بھی کم کر دی گئی، ان کی امپورٹنس کم ہو گئی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے۔ اب دوسری بات جو مریم نواز صاحبہ کی ہے، مریم نواز کے لیے جو نیب نے پٹیشن دائر کی ہے لاہور ہائی کورٹ میں ان کی ضمانت منسوخ کروانے کی، اس میں جو پلی لی گئی ہے، اس میں جو وجہ بتائی گئی ہے، جو درخواست کی گئی ہے عدالت کو، وہ یہ کہا، اس کا جو اگر میں 2 لائنوں میں یا 1 لائن میں اس کو بیان کروں تو نیب یہ کہہ رہا ہے کہ مریم نواز سیاست کر رہی ہے لہٰذا اس کو جیل بھیج دیں۔ نیب یہ کہہ رہا ہے، اس میں کہا گیا انہوں نے کہ جناب اداروں پر تنقید کر رہی ہیں، یہ کر رہی ہیں، وہ کر رہی ہیں اور ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ ضمانت کا جائز ناجائز فائدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مریم نواز ایک سیاستدان ہے، وہ سیاست کر رہی ہیں، آپ کے پاس کوئی قانونی کوئی جواز ہے ان کی گرفتاری کا تو وہ پیش کریں۔ یہاں پر قانونی جواز نہیں پیش کیا گیا، یہاں پر سیاسی جواز پیش کیا گیا ہے کہ جناب مریم نواز جو ہے وہ سیاست کر رہی ہیں، مریم نواز اداروں پر تنقید کر رہی ہیں، مریم نواز حکومت پر تنقید کر رہی ہیں، مریم نواز یہ کر رہی ہیں، مریم نواز وہ کر رہی ہیں، ٹویٹر استعمال کر رہی ہیں، سوشل میڈیا استعمال کر رہی ہیں، لہٰذا ان کی جو ضمانت ہے منسوخ کریں اور ہم ان کو گرفتار کر لیں۔ اب ظاہر عدالت سے ان کی سزا تو ہے وہ معطل، اب اس سزا کے اوپر آپ کی اپیل چل رہی ہے، تو اپیل وہ جو ہوگی اس کا جو فیصلہ ہوگا تو اس کے بعد آپ باقی چیزیں کر سکتے ہیں۔ یہ کیا مطلب وہ جو انجینئرنگ کا الزام ہے نا نیب کا کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کرتی ہے، یہ پٹیشن سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کرنا چاہتی ہے، کیونکہ اب آگے آ رہا ہے لانگ مارچ اپوزیشن کا، تو لانگ مارچ کے لیے ظاہر ہے لانگ مارچ کو پیپلز پارٹی تو زیادہ سے زیادہ کمو شہید تک، یہ سندھ پنجاب کے سرحد تک پیپلز پارٹی کا زور چلے گا۔ آگے جب یہ آئیں گے تو آگے مسلم لیگ نون کا ظاہر میجورٹی ہے، مسلم لیگ نون کی طاقت ہے پنجاب میں، اور اسلام آباد میں جو زیادہ لوگوں کو بٹھانا ہوگا، وہاں پہ ارینجمنٹس ہوں گے، اگر دھرنا ہوتا ہے تو پھر اس دھرنے میں بھی مسلم لیگ نون کا کردار سب سے امپورٹنٹ ہوگا۔ تو اب مریم نواز نے جس طرح یہ جو سینٹ کے انتخابات میں اپنی جماعت کو انٹیکٹ رکھا، ووٹ نہیں ٹوٹنے دیا، جس طرح چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں مسلم لیگ نون کا ووٹ نہیں ٹوٹا، شک کیا جا رہا تھا نہیں ہوا، تو مریم نواز ظاہر ہے وہ کراؤڈ پلر بھی ہیں۔ ڈسکا کا انتخاب، جو نوشہرہ کا انتخاب، وزیر آباد کا انتخاب، ڈسکا کا، جہاں جہاں مسلم لیگ نون نے انتخاب لڑا ہے پنجاب میں اور کے پی کے میں، وہاں وہ جیتے، اور مریم نواز کی پالیسیز اس میں زیادہ یا ان کی شخصیت کا اس میں بہت زیادہ کردار ہے۔ تو اصل میں اب جو حکومت تنگ ہو رہی ہے وہ اس بات سے ہو رہی ہے کہ بھائی اگر مریم نواز باہر رہی اور لانگ مارچ ہو گیا تو پھر ظاہر لانگ مارچ بہت بڑا سردرد بن جائے گا، اور مریم نواز کراؤڈ پلر ہے، لوگ آئیں گے ان کے پیچھے، اور ایک ریکارڈ بھی ہے ماضی میں جب مریم نواز نے وہ صاحبہ نے ریلیز نکالی تھی، اس میں ہزاروں لوگ تھے، میڈیا پر پابندی کے باوجود لوگ آ رہے تھے ان کی ریلیز میں۔ تو اب تو میڈیا پر بھی پابندی نہیں ہے، مریم نواز کو دکھایا جاتا ہے، تو حکومت کو اب یہ ٹینشن لگی ہوئی ہے، تو اسی ٹینشن سے حکومت کو بچانے کے لیے نیب نے ایک عدالت میں پٹیشن دائر کر دی ہے، اور پٹیشن مطلب وہی میں بار بار بات کر رہا ہوں کہ جناب پٹیشن یہ ہے کہ ان کو مریم نواز صاحبہ کو جو ہے وہ گرفتار کریں کیونکہ وہ سیاست کر رہی ہے، گرفتار کرنے کی اجازت دیں، ضمانت منسوخ کریں کیونکہ وہ سیاست کر رہی ہیں۔ اب مریم نواز والے معاملے کی وجہ سے شہباز شریف صاحب کی جو رہائی کے متعلق چیزیں تھیں، جو امکانات تھے، وہ بھی کم ہو گئے ہیں۔ پہلے تو یہ طے تھا کہ جناب شہباز شریف صاحب حمزہ کی رہائی کے بعد وہ درخواست ضمانت دائر کریں گے اور پھر وہ رہا ہو کر آئیں گے۔ ضمانت ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، بن گئی ہوئی تھی کہ شہباز شریف ذرا ہیں وہ کیا کہتے ہیں میانہ رو،
اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اتنے ہارڈ ہٹر نہیں ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول بھی ہیں، تو وہ باہر آئیں گے تو معاملات کو ٹھیک رکھنے کی کوشش کریں گے۔ مگر اب مریم نواز کی درخواست کے بعد ظاہر شک جو تھا، امکان جو تھا مریم نواز کو کی ضمانت مسترد کرنے یا منسوخ کرنے کے متعلق نیب کی پٹیشن کے بعد اب یہ بھی امکان ہو گیا کہ شہباز شریف بھی شاید باہر نہ آئیں، ان کی بھی شاید ضمانت نہ ہو سکے یا کوئی اور وجہ، کیونکہ حکومت اب مکمل طور پر اپوزیشن پر چڑھائی کرنے کو تلی ہوئی ہے اور گرفتاریاں اسی سلسلے میں کی جائیں گی۔ میں نے اپنے پہلے ویلاگ میں گزارش کی تھی۔ اور دوسری طرف حکومت کی جو پولیٹیکل ٹیم ہے، یہ تو ہو گیا نیب۔ اب نیب حکومت کا تو کوئی اس طرح حصہ نہیں ہے، ایک ادارہ ہے، انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، لیکن بہرحال ان کے کام جتنے بھی آج تک ہیں وہ اب تو غیر جانبدار لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ نیب جب حکومت کے لیے ہی کام کرتا ہے، جہاں جہاں حکومت کو مصیبت پڑتی ہے وہاں وہ متحرک ہو جاتا ہے اور حکومت کی مشکل کشائی کرتا ہے۔ تو ایک تو یہ نیب والا معاملہ، دوسرا حکومت کی پولیٹیکل ٹیم جو ہے یا ان کی جو پولیٹیکل ول ہے وہ زیرو ہوتی جا رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہے، اس انتخاب کے بعد آج جو پریس کانفرنسز ہوئی ہیں وزراء کی، شبلی فراز ہو گئے، اس کے علاوہ جو گل صاحب ہیں، گل کے ٹویٹس ہیں، اور مراد سعید ہیں، وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے اپوزیشن میں دراڑیں پڑ گئی ہیں یا دراڑیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شبلی فراز صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کی پیٹھ میں چھرا گھونپا اور پیپلز پارٹی نے دغا دی ہے JUIF کو، مولانا فضل الرحمان کو، یعنی وہ یہ سب ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اپوزیشن کے بیچ میں غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے وہ پریس کانفرنس کر کے کہہ رہے ہیں کہ جناب پیپلز پارٹی کے جو گیلانی صاحب والے ووٹ تھے جو ضائع ہوئے وہ مسلم لیگ نون کے لوگوں نے ضائع کیے، اور جو مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو ووٹ نہیں ملے وہ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے نہیں دیے، یعنی غفور حیدری صاحب کو ڈپٹی چیئرمین کے لیے۔ یہ فلسفہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ اگر جن لوگوں نے گیلانی صاحب کا ووٹ خراب کیا، مسترد کروایا یا ریجیکٹ کیا، غلط ٹھپا لگایا، تو وہی لوگ ہوں گے پھر ادھر بھی مولانا فضل الرحمان کے کینڈیڈیٹ کو، غفور حیدری صاحب کو انہوں نے ہی ووٹ نہیں کیا ہوگا۔ یہ کیا فلسفہ ہوا کہ ادھر جو ہے مسلم لیگ نون نے کیا ہے اور ادھر پیپلز پارٹی نے کیا ہے۔ تو بہرحال وہ تو آفریدی صاحب جس طرح جیتے ہیں سب کو پتہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب نے خود کہا تھا اپنی میٹنگ میں کہ مرزا محمد آفریدی کے لیے کہ جناب مجھے ڈپٹی چیئرمین کے لیے وہ امیدوار چاہیے جو 2-4 ووٹ ساتھ لائے۔ اب ساتھ لانے کا تو فلسفہ سب کو پتہ ہے کہ کیسے ساتھ آتے ہیں ووٹ۔ تو یہ ہے بہرحال کہ اب اپوزیشن کا مقابلہ کرنے کے بجائے حکومت اب یہ کوشش کر رہی ہے کہ اپوزیشن کے اندر کوئی رفت ڈالی جائے، کیونکہ میدان میں مقابلہ نہ الیکشن کے میدان میں حکومت کر پائی ہے اور نہ ایجیٹیشن کے میدان میں کر پائے گی۔ اگر یہ جو تصادم ہوتا ہے، ایجیٹیشن کی طرف معاملہ جاتا ہے یا لانگ مارچ جیسے چلے گا تو وہ حکومت کے لیے درد سر تو ہوگا۔ تو اس سے پہلے حکومت چاہ رہی کسی نہ کسی طرح PDM کے اندر دراڑیں ڈالی جائے۔ اور اب آپ دیکھیں گے کہ روزانہ حکومت کے وزیر جو پچھلے کافی دنوں سے اس طرح ان کا وہ جو ردھم تھا وہ نہیں برقرار رہا تھا، جیسے ہوتا تھا کہ صبح 12 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک یا پھر رات 9 بجے تک الگ الگ وزیر پریس کانفرنسز کرتے تھے اپوزیشن پر، تو اب بھی یہی ہوگا کہ شبلی فراز آپ کو نظر آئیں گے، مراد سعید آپ کو نظر آئیں گے، پھر شہباز گل صاحب آپ کو نظر آئیں گے، فواد چودھری صاحب آپ کو نظر آئیں گے، اسد عمر، یہ یعنی ہر گھنٹے کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوگی اور فوکس ہوگا یہ کہ جناب اپوزیشن تو اندر سے ٹوٹ چکی ہوئی ہے اور اب یہ ختم ہو گئی، اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور وہ پھر ایسی ایسی کہانیاں بنائیں گے جیسے یہ والی کہانی بنائی گئی ہے۔ چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں فرق تو آیا ہے، ظاہر ہے وہ ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب میں اپوزیشن کا ووٹ ٹوٹا تو ہے، وہاں ادھر ووٹ گیا ہے، لیکن جو حکومت کہانی بنانا چاہ رہی ہے وہ صرف اس لیے کہ جو غلط فہمیاں ہوں پیدا ہوں بڑھیں، اور اب کچھ ایسی چیزیں کروائی بھی جائیں گی، حکومت کی جانب سے کوشش کی جائے گی کہ PDM کے اندر جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ زیادہ ہو سکے اور PDM اتنا مضبوطی کے ساتھ آگے نہ بڑھ سکے۔ تو بہرحال اب یہ بددعاؤں پر اتر آئی ہے حکومت، تو بددعائیں دے کر دیکھیں مقابلہ کر پاتی ہے کہ نہیں کر پاتی۔ ابھی تک کسی میدان میں بھی حکومت کو کامیابی نہیں ملی جب سے PDM بنا ہے، PDM ہی مسلسل کامیابیاں سمیٹ رہا ہے۔ تو اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ تو آخر میں جی وہ ہمارا جو سلسلہ ہے اپنے سننے والے دیکھنے والوں کے سوالوں کے یا کمنٹس پر بات ہوگی۔ تو محمد مسلم شیخ صاحب ہیں جی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا عمران خان 2 ماہ کے بعد الیکشن کروانے کا سوچ رہے ہیں چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں جیت کے بعد بھی؟ تو اس کہا جا رہا تھا کہ جناب عمران خان صاحب اگر چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہار جائیں گے
تو وہ اسمبلی توڑ دیں گے۔ اس سے پہلے کہا گیا کہ اگر چیئرمین سینٹ کا انتخاب جو ہے اس میں ان کو شکست ہوگی تو وہ ریزائن کر جائیں گے۔ مگر اب عمران خان صاحب مجھے نہیں لگ رہا کہ اسمبلیاں توڑیں گے، ان کو کمک مل گئی ہے، ان کو جہاں گلا تھا جن سے کہ وہ سپورٹ نہیں کر رہے وہاں سے سپورٹ آ گئی ہے، اور کل کے چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں تو یہ ثابت ہو گیا ہے۔ تو اب نہیں لگ رہا کہ عمران خان اسمبلیاں توڑیں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر وہ جو لانگ مارچ ہے وہ کوئی بہت زیادہ تگڑا ہوا تو پھر اور وہاں پر عمران خان کی اس طرح مدد نہ ہو سکی جس طرح وہ چاہتے ہیں، تو پھر وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے۔ پھر وہ یہ کریں گے کہ جناب اب میں نے اسمبلیاں توڑ دی ہیں، اب مریم نواز اور بلاول بھٹو، نواز شریف، آصف زرداری وہ حکومت مل کے بنا لیں گے، پھر آپ ان سے نبٹتے رہنا۔ تو ظاہر ہے یہ اگر عمران خان اسمبلیاں توڑتے تو یہ تو واضح ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت بنے گی۔ تو مسلم لیگ نون کی حکومت عمران خان کے تو بارے میں نہیں ہے لیکن کسی اور کے بھی بارے میں نہیں ہے، تو پھر یہ ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کسی اور کو سبق سکھانے کے لیے اسمبلیاں توڑ دیں، اور وہ ان کو گلا تو ہے کہ ان کا اس طرح ساتھ نہیں دیا جا رہا جس طرح شروع میں دیا گیا تھا۔ اچھا جی، ثاقب خان صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عدالت گیلانی صاحب کے حق میں فیصلہ دیا عدالت نے تو کیا ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے الیکشن بھی کل عدم ہو جائے گا؟ نہیں، وہ نہیں ہوگا جی۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن کا جو پنگا ہے، جو تنازع ہے، وہ ہے چیئرمین سینٹ کے انتخاب پر، جہاں ووٹ جو ڈالے گئے ہیں وہ مسترد کیے گئے 7 ووٹ، جن کی بنیاد پر وہ شکست ہوئی ہے ان کو، یا شکست ان کی بنائی گئی ہے۔ تو پی ڈی ایم پیپلز پارٹی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ووٹ مسترد نہیں ہے، تو وہ جائیں گے عدالت میں۔ عدالت اگر ان کی بات میں دلیل ہوگا، وزن ہوگا، یا عدالت اگر یہ معاملہ سنے گی اور کوئی فیصلہ جو بھی آئے گا عدالت کا۔ لیکن کل جو ڈپٹی چیئرمین والے سینٹ پہ تنازع نہیں ہے، وہاں پر جینونلی ووٹ ٹوٹا ہے پی ڈی ایم کا، پی ڈی ایم کے لوگوں نے ادھر ووٹ دیا ہے۔ یہ الیکشن ہوتا ہے۔ الیکشن میں میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ الیکشن اس بنیاد پہ نہیں لڑا جاتا کہ آپ کے پاس میجورٹی ہے تو آپ الیکشن لڑیں۔ الیکشن ہوتا ہی ایک دوسرے کو چیلنج کرنے کے لیے ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ چیلنج ہوا پی ڈی ایم کو، اور پی ڈی ایم نے یہاں پر شکست کھائی ہے ڈپٹی چیئرمین کے، اس میں ان کے اپنے لوگ انہوں نے وفاداری بدلی ہے، تو وہ کل عدم نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے اس کو وہ چیلنج بھی کوئی نہیں کر رہا۔ اصل ہے وہ جو یوسف رضا گیلانی صاحب کے 7 ووٹ مسترد کیے ہیں پریزائڈنگ آفیسر مظفر علی شاہ نے، وہ معاملہ ضرور ہوگا۔ یہاں پر کوئی ڈپٹی چیئرمین کے معاملے پر کوئی ایشو نہیں آئے گا۔ غفور خان صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں پی ڈی ایم استعفیٰ دے، حکومتی الیکشن کے لیے ووٹ ڈالنے کوئی نہیں آئے گا۔ یہ آپ کی رائے ہے جی، بالکل ممکن ہے ایسا ہو، لیکن ماضی میں جتنے بھی انتخابات کا پولیٹیکل فورسز نے بائیکاٹ کیا ہے، تو انتخابات ہو گئے ہیں، لوگ کم ضرور نکلے ہیں، ووٹر ٹرن آؤٹ کم ضرور ہوا ہے، لیکن یہ ہوا ہے کہ پھر وہ انتخابات ہو گئے ہیں۔ تو اب ممکن ہے پی ڈی ایم اگر استعفیٰ دیتی ہے اور اس کے بعد پی ڈی ایم ضمنی انتخابات کا حصہ بھی استعفیٰ دینے کے بعد نہیں بنتی، تو پھر یہ ہوگا کہ جناب جہاں پہ 40,000 ووٹ ڈلتا ہے وہاں پہ 5,000 ڈلے گا۔ متحدہ قومی موومنٹ نے ماضی میں انتخابات کا بائیکاٹ کیا تھا، تو وہ ووٹ بہت کم پڑا تھا، ٹرن آؤٹ کم ہوا تھا، اور 5-5، 7-7، 8-8 ہزار سے لوگ ایم این اے ایم پی ایس بنے تھے۔ تو یہ ہوتا رہا ہے ماضی میں بھی۔ انتخابات تو ہو جائیں گے، لوگ تو نکلیں گے۔ آپ کی رائے ہے پی ڈی ایم کو استعفیٰ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے، ان کا فیصلہ ہے، آپ کی رائے ہے، لیکن لوگ نکلیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ 100% لوگ بائیک آؤٹ کریں گے، یا تو پی ڈی ایم کے پاس کوئی ایسی حکمت عملی ہو کہ وہ ممکن بنائے کہ لوگ نہ نکلیں۔ تو پی ڈی ایم کے پاس ایسی حکمت عملی ہے نہیں، ہوتی تو استعفے کب کے ہو چکے ہوتے، کیونکہ جو پیپلز پارٹی ہے، آصف زرداری، بلاول بھٹو، مولانا صاحب سے، نواز شریف صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ انتخابات استعفوں کے بعد کیا آپ یہ یقینی بنائیں گے کہ لوگ انتخابات میں نہ آئیں، انتخابات نہ ہوں، تو ان کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہوتا۔ تو پی ڈی ایم جو حکمت عملی بنائے، لیکن اگر انتخابات ہوئے تو انتخابات میں جتنے بھی ووٹ ڈلتے ہیں وہ تو ہو جائیں گے، انتخابات تو حکومت کروا دے گی۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ یا پی ڈی ایم اتنا پاپولر بھی نہیں ہے، پی ڈی ایم پاکستان میں، پی ڈی ایم کی جماعتیں، کہ وہ بائیک آؤٹ کریں گی اور لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں گے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے، اور اس کا امکان بالکل بھی نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔